دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نماز کے دوران جب سانپ آ گیا تو پھر کیا ہوا۔ دوستو ایک چھوٹے سے گاؤں میں مغرب کا وقت قریب آ رہا تھا۔ سورج افق پر سرخ اور نارنجی رنگ کی چادر بچھا کر غروب ہونے کو تھا اور دور سے اذان کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ گاؤں کے لوگ اپنے گھروں سے نکل کر مسجد کی طرف جا رہے تھے، لیکن عبداللہ کا خاندان اپنے گھر میں ہی نماز ادا کرنے کا عادی تھا۔ عبداللہ ایک نیک دل اور سادہ مزاج شخص تھا۔ ان کا گھر مٹی کی دیواروں اور کھجور کی چھال سے بنا ہوا تھا۔ گھر کے اندر فاطمہ نے نماز کی جگہ تیار کی۔ اس نے صاف چٹائیاں بچھائیں اور ایک لالٹین روشن کی اور کمرے کو خوشبو سے بھرنے کے لیے عود جلا دیا۔ لالٹین کی مدھم روشنی دیواروں پر سائے بناتی تھی جو گھر کو ایک پر اسرار اور پرسکون ماحول دے رہی تھی۔ بلال عبداللہ کا 10 سالہ بیٹا آج بہت پرجوش تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں چمک تھی اور دل میں ایک عجیب سا جوش۔ آج وہ پہلی بار اپنے خاندان کو مغرب کی ایک مسجد کی طرف دیواروں اور کھجور کی چھال سے بنا ہوا تھا۔ گھر کے اندر فاطمہ نے نماز کی جگہ تیار کی۔ اس نے صاف چٹائیاں بچھائیں اور ایک لالٹین روشن کی اور کمرے کو خوشبو سے بھرنے کے لیے عود جلا دیا۔ لالٹین کی مدھم روشنی دیواروں پر سائے بناتی تھی جو گھر کو ایک پر اسرار اور پرسکون ماحول دے رہی تھی۔ بلال عبداللہ کا 10 سالہ بیٹا آج بہت پرجوش تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں چمک تھی اور دل میں ایک عجیب سا جوش۔ آج وہ پہلی بار اپنے خاندان کو مغرب کی نماز پڑھانے والا تھا۔ اس نے اپنے والد سے نماز کے طریقے سیکھے تھے اور کئی دنوں سے اس لمحے کی مشق کر رہا تھا۔ عبداللہ نے اسے بتایا کہ نماز صرف ایک رسم نہیں بلکہ اللہ سے براہ راست رابطے کا ذریعہ ہے۔ بلال کے دل میں فخر تھا کہ وہ آج امام بنے گا، لیکن ساتھ ہی گھبراہٹ بھی تھی کہ کہیں وہ کوئی غلطی نہ کر بیٹھے۔ ابو اگر میری آواز کانپ گئی تو؟ بلال نے صبح پوچھا تھا۔ عبداللہ نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بلال، اللہ تمہارے دل کی نیت دیکھتا ہے، اگر تم خلوص سے کوشش کرو گے تو وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ فاطمہ نے بھی حوصلہ دیا۔ بلال، تم ہمارے گھر کا چاند ہو، آج تمہاری آواز سے ہم سب اللہ کے قریب ہوں گے۔ عائشہ بلال کی 5 سالہ بہن نے اپنی معصوم آواز میں کہا، بلال بھائی آپ بہت اچھے امام بنو گے، میں آپ کے پیچھے کھڑی ہوں گی۔ بلال نے سب کا شکریہ ادا کیا اور اپنی چھوٹی سی سفید ٹوپی کو درست کیا۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا اور سوچا، آج میرا امتحان ہے، اللہ میری مدد کرے۔ اذان کی آواز ختم ہوتے ہی خاندان نے وضو کیا۔ بلال نے اپنے ہاتھوں کو دھویا، چہرے پر پانی کے چینڈے مارے اور اپنے بالوں کو گیلا کیا۔ اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے لیکن اس نے گہری سانس لی اور خود کو سنبھالا۔ اللہ اکبر، بلال نے اونچی آواز میں کہا اور نماز کا آغاز ہوا۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی لیکن خلوص جھلک رہا تھا۔ عبداللہ دائیں طرف کھڑے ہوئے، فاطمہ بائیں طرف اور عائشہ ان کے درمیان۔ سب نے نظریں نیچے کی اور بلال کے پیچھے نماز میں شامل ہو گئے۔ بلال نے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ پڑھا، ہر لفظ پر توجہ دیتے ہوئے۔ پھر اس نے سورہ اخلاص پڑھی، قل هو اللہ احد۔ اس کی آواز اب مستحکم ہو چکی تھی اور اسے لگ رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے۔ پہلی رکعت مکمل ہوئی، سب نے رکوع کیا اور پھر سجدے میں چلے گئے۔ بلال کے دل میں سکون تھا، اسے لگ رہا تھا کہ وہ اپنی ذمہ داری اچھے سے نبھا رہا ہے۔ سجدے میں اس نے سبحان ربی الاعلی 3 بار دہرایا اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی وہ دوسری رکعت کے سجدے میں گیا، اس نے ایک عجیب آواز سنی، ایک ایسی ہلکی سی سرسراہٹ جیسے کوئی چیز رینگ رہی ہو۔ پہلے اس نے اسے ہوا کا شور سمجھا لیکن آواز بڑھتی گئی، اس کے کان چوکنا ہو گئے۔ اس نے سوچا یہ کیا ہے؟ بلال نے سجدے سے سر اٹھایا اور دوسری رکعت مکمل کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی توجہ نماز پر رکھنے کی کوشش کی لیکن سرسراہٹ اب واضح ہو رہی تھی۔ جب وہ دوبارہ سجدے میں گیا تو اس نے اپنے ہاتھ کے قریب کچھ ٹھنڈا سا محسوس کیا۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور دیکھا کہ اس کے مصلے کے قریب ایک سایہ حرکت کر رہا ہے۔ یہ ایک سام تھا، چھوٹا لیکن اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور زبان باہر نکلی ہوئی تھی۔ اس کے جسم پر سیاہ اور بھورے دھبے تھے اور وہ آہستہ آہستہ بلال کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سام کا خوف اور خاندان کا رد عمل، بلال کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور ہاتھ پسینے سے تر ہو گئے۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ اس نے سوچا اب میں کیا کروں؟ اسے عبداللہ کی بات یاد آئی کہ نماز کے دوران توجہ نہیں ہٹانی چاہیے۔
لیکن سام کا خطرہ اس کے سامنے تھا۔ اسی وقت عائشہ نے بھی سام کو دیکھ لیا۔ اس کی چھوٹی سی چیخ کمرے میں گونج اٹھی، سام، امی سام۔ فاطمہ نے فوراً عائشہ کو پکڑا اور اسے خاموش کرایا۔ چپ رہو عائشہ، نماز ختم ہونے دو۔ لیکن عائشہ کا خوف کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کے بازوؤں میں کانپ رہی تھی اور سام کی طرف اشارہ کر رہی تھی، امی یہ ہمیں کاٹ لے گا۔ عبداللہ نے صورتحال کو بھانپ لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ سام اب بلال کے بہت قریب تھا۔ اس کی زبان تیزی سے باہر نکل رہی تھی اور وہ کسی بھی وقت حملہ کر سکتا تھا، لیکن عبداللہ جانتے تھے کہ نماز کو ادھورا چھوڑنا درست نہیں۔ بلال، نماز جاری رکھو، عبداللہ نے پرسکون لہجے میں کہا، اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ بلال نے سر ہلایا لیکن اس کی آواز کانپنے لگی۔ اس نے تشہد کے لیے بیٹھتے ہوئے التحیات اللہ پڑھنا شروع کیا، لیکن اس کی نظریں سام پر جمی تھیں۔ سام اب اس کے پاؤں کے پاس تھا۔ بلال نے اپنے پاؤں کو ہلکا سا ہلانے کی کوشش کی لیکن سانپ نہیں ہٹا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں بلال کو گھور رہی تھی جیسے وہ اسے چیلنج کر رہا ہو۔ بلال مت ڈرو، فاطمہ نے دھیمی آواز میں کہا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن بلال کا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں سوالات گھوم رہے تھے، اگر سانپ نے کاٹ لیا تو، اگر میں بھاگنے کی کوشش کروں تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ اسے اپنے والد کی بات یاد آئی کہ مشکل وقت میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ عبداللہ نے کمرے کے کونے میں پڑی ایک چھوٹی سی چھڑی دیکھی۔ انہوں نے آہستہ سے اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کی لیکن سانپ نے ان کی حرکت کو بھانپ لیا اور پھنکارا۔ اس کی آواز کمرے میں گونج اٹھی اور عائشہ دوبارہ رونے لگی۔ احتیاط سے عبداللہ، فاطمہ نے کہا، یہ خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن عبداللہ نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے چھڑی کو سانپ کے سامنے لہرایا اور سانپ پیچھے ہٹنے لگا، لیکن پھر اچانک سانپ نے عبداللہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ بلال نے فوراً اپنی نماز ختم کی اور اٹھ کر عبداللہ کی مدد کے لیے بڑھا۔ اس نے چھڑی پکڑی اور سانپ کو زور سے مارا۔ سانپ زخمی ہوا تیزی سے دیوار کی طرف بھاگا۔ عبداللہ اور بلال نے مل کر اسے دیوار کے سوراخ میں دھکیل دیا اور سانپ غائب ہو گیا۔ سب نے سکون کا سانس لیا۔ خطرہ ٹل چکا تھا، لیکن بلال کے دل میں ایک عجیب سا احساس تھا۔ اسے لگا کہ یہ سانپ کوئی معمولی سانپ نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو اسے پریشان کر رہی تھی۔ رات گہری ہوئی اور عشاء کی نماز کا وقت آیا۔ خاندان نے دوبارہ اکٹھا ہو کر نماز کی تیاری کی۔ بلال اب بھی گھبراہٹ میں تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید سانپ واپس آ جائے، لیکن عبداللہ نے اسے تسلی دی، بلال جو ہوا وہ گزر گیا، اب ہمت سے نماز پڑھاؤ، اللہ ہمارا حامی ہے۔ بلال نے اللہ اکبر کہا اور عشاء کی نماز شروع کی۔ اس کی آواز اب پہلے سے زیادہ پر اعتماد تھی۔ اس نے سورہ فاتحہ اور سورہ ناس پڑھی۔ خاندان نے اس کے پیچھے قطار بنائی اور سب خاموشی سے نماز میں شریک ہو گئے۔ لیکن جیسے ہی بلال دوسری رکعت کے سجدے میں گیا، اس نے پھر وہی سرسراہٹ سنی۔ اس کا دل دھڑکنے لگا اور اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ وہی سانپ دوبارہ ظاہر ہوا، اس بار زیادہ قریب اور زیادہ خطرناک لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی اور وہ بلال کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ابو یہ پھر آ گیا، بلال نے دھیمی آواز میں کہا۔ عبداللہ نے چھڑی اٹھائی اور پرسکون لہجے میں کہا، نماز جاری رکھو بلال، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ خاندان نے نماز جاری رکھی لیکن سانپ بلال کے پاؤں تک پہنچ گیا۔ بلال نے اپنے پاؤں کو ہلکا سا ہلایا لیکن سانپ نہیں ہٹا۔ پھر اچانک سانپ نے اپنا سر اٹھایا اور بلال کی طرف دیکھا جیسے وہ اسے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ بلال نے اپنی نماز ختم کی اور سانپ کی طرف دیکھا۔ سانپ نے اچانک انسانی آواز میں کہا، تم بہت ہٹ دھرم ہو بلال۔ خاندان حیران رہ گیا، سانپ بول رہا ہے۔ فاطمہ نے حیرت سے پوچھا، میں سانپ نہیں شیطان ہوں۔ اس نے کہا، میں تمہیں نماز سے گمراہ کرنے آیا تھا لیکن تم سب ثابت قدم رہے، تم میرے بہکاوے میں نہیں آئے، تمہارا ایمان مضبوط تھا، تم جیت گئے اور میں ہار گیا۔ بلال نے حیرت سے پوچھا، تم شیطان ہو؟ ہاں میں وہی شیطان ہوں جس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ میں نے تمہیں ڈرانے کی کوشش کی لیکن تمہارا ایمان مضبوط تھا۔ کاش میرا ایمان بھی مضبوط ہوتا اور میں نے آدم کو سجدہ کر لیا ہوتا تو آج میں بھی جنت میں مزے کر رہا ہوتا۔ ہائے افسوس، یہ کہتے ہی شیطان غائب ہو گیا۔ خاندان نے سکون کا سانس لیا۔ عبداللہ نے کہا، آج ہم نے دیکھا کہ شیطان ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن مضبوط ایمان اسے شکست دے دیتا ہے۔ بلال نے کہا، ابو اللہ کو یاد کرنے سے میرا خوف ختم ہو گیا، یہی ایمان کی طاقت ہے۔ عبداللہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فاطمہ نے عائشہ کو گلے لگایا اور کہا، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس امتحان میں کامیاب کیا۔ اس رات خاندان نے مل کر دعا کی اور اللہ سے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی التجا کی۔ بلال کے لیے یہ دن ناقابل فراموش تھا۔ اس نے سیکھا کہ نماز اور ایمان سے ہر خوف پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ جب سب سونے کے لیے لیٹے تو بلال نے سوچا کہ آج کا واقعہ
اسے زندگی بھر یاد رہے گا۔ اس کی چھوٹی سی دنیا میں اس نے ایک بڑا سبق سیکھا تھا کہ اللہ پر بھروسہ اور نماز کی طاقت سے ہر مشکل آسان ہو